بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انتہائی موضوع ماں کے پیٹ میں بچے کی ابتدائی نشوونما خالق کی طرف اشارہ کیسے کرتی ہے۔ قرآن شریف میں ماں کے پیٹ میں بچے کی ابتدائی نشوونما کو مرحلہ وار بیان کرتا ہے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں مرحلہ وار پیدا کرتا ہے، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، 3 اندھیروں کی تہوں کے اندر۔ سائنس کے مطابق علم جنین، جسے ایمبریولوجی کہتے ہیں، مکمل طور پر مرحلہ وار نشوونما کے اصول پر قائم ہے۔ قرآن اور جدید سائنس دونوں انسان کی تخلیق کو ایک تدریجی، مرحلہ وار، نہایت دقیق اور بامقصد عمل کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن اس کی بیان کردہ تخلیقی مراحل کی وضاحت جدید علم جنین یعنی ایمبریولوجی سے حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ ہے، اور اس مطابقت کو بہت سے ماہرین اور سائنسدانوں نے نوٹ کیا ہے۔ قرآن شریف انسان کی تخلیق کو مختلف مراحل میں بیان کرتا ہے، اور جدید سائنس بھی، جو صدیوں بعد دریافت کیا کہ انسانی نشوونما کو ایک ایسے عمل کے طور پہ بیان کرتے ہیں، دونوں سائنس اور قرآن شریف، جس میں ہر مرحلہ پچھلے مرحلے پر تعمیر ہوتا ہے۔ اب ان مراحل کو سماعت فرمائیں۔ ابتدائی مراحل۔ نمبر 1، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ یہ سورہ انسان میں بیان کیا گیا ہے۔ جدید علم جنین یعنی ایمبریولوجی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انسانی زندگی ایک واحد باآور شدہ خلیے سے شروع ہوتی ہے، جو نطفہ اور بیضہ کے ملاپ سے بنتا ہے، یعنی حقیقت میں ایک خوردبینی قطرہ۔ اسٹیج 2۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا۔ علقہ کا مطلب ہے چمٹنے والی چیز۔ لفظ علقہ کے مفہوم میں چمٹ جانا، جونک جیسا ہونا اور خون کے لوتھڑے جیسا دکھائی دینا، یہ سب معنی شامل ہیں، اور یہ ابتدائی جنینی مراحل کی ظاہری شکل سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کا سائنٹیفک ایکسپلینیشن: سائنس بھی 7 سے 14 دن میں جنین یعنی ایمبریو رحم کی دیوار سے چمٹ جاتا ہے۔
تیسرا اسٹیج فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے علقہ کو مضغہ بنایا۔ مضغہ جنین کے جسم پر یعنی امبریو پر ابھار دانوں کے نشانات جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اسٹیج 4، چوتھا اسٹیج فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت جڑ دیا۔ اور سائنس بھی انہی مدارج کو انہی مرحلوں کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ مشہور سائنسداں ڈاکٹر کیتھ مورے نے قرآن کی ان تفصیلات کو حیرت انگیز حد تک درست قرار دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ کائنات اور انسان کے ہر پہلو میں آپ کو معلومات ملے گی، آپ کو ترتیب ملے گی، آپ کو مقصد ملے گا، آپ کو حکمت ملے گی۔ یہ سب کس خالق کے بغیر بن سکتی ہے؟ قرآن پوچھتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو کامل بنایا۔ سائنس دماغ کی پیچیدگی کو تسلیم کرتی ہے مگر شعور کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پوری بناوٹ ہے، جو پوری ساخت ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں تو یہ اس بات کی غماز ہیں کہ بغیر خالق کے، بغیر اللہ کے یہ چیزیں وجود میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ اور ہماری درخواست ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ صرف کائنات کو دیکھیں، کائنات کی چیزوں کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے کہ آفاق میں تلاش کریں، اور اپنے نفس میں ان کو وہ تمام نشانیاں ملے گی جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ شکریہ۔